برکت والی زمین، اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. جس مسجد اقصی کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے. جب اللہ یہ کہے کہ میں اپنے بندے کو یہاں سے وہاں لے گیا ہوں تو اس سے مراد خواب ہوتا ہے بھائی؟ میں کہوں کہ میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا تو آپ کہیں یہ تو ممکن نہیں ہے اتنی جلدی, تو میں کہوں سبحانہ, میری طاقت ہے, قدرت ہے. تو اللہ نے اس آیت سے پہلے اپنے نام کے ساتھ سبحانہ لگایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. تمہیں اشکال تو ہوگا کہ وہ کیسے لے گیا بھائی, تو اللہ بتاتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو تھوڑے سے حصے میں لے گیا. یہ بات جناب پروفیسر غامدی صاحب کو سمجھ میں چونکہ نہیں آتی. یہ لوگ ویسے قرآن کا بہت نام لیتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں, شافعی کو بھی مانتے ہیں, مالک کو بھی مانتے ہیں, امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں, سب قابل قبول تھے, لیکن قرآن کے مقابلے میں ان کو نہیں مانتے. پھر جو قرآن ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا, وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے جو آپ ان ائمہ کے مقابلے میں پیش کر کے عوام کو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن ایک وہ ہے جو ان ائمہ نے سمجھا اور ایک وہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن کو مت فالو کریں, ان ائمہ کو فالو کریں, نا 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 نا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ اپنی سمجھ کے مطابق فالو مت کریں. امت نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا سمجھا ہے, اس سمجھ کو فالو کریں. تو جہاں اپنے مطلب کی چیز ہوگی وہ قرآن بالکل انکار, اور جہاں دوسرے کا قرآن سے استدلال کر رہا ہوگا, جہاں اپنا مطلب نکل رہا ہوگا وہاں قرآن, جہاں دوسرے کا مطلب قرآن سے نکل رہا ہے وہاں قرآن کا انکار. تو یہ چل رہا ہے آج کل. جب بات چلی گئی ہے تو تھوڑا سا یوں بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آگے یہ بھی تو آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ, اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا وہ حق تھا. تو رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے رؤیا کو خواب کے معنی میں لے لیا, حالانکہ رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں, صرف خواب کو نہیں کہتے. رؤیا کا لفظ بتا رہا ہے کہ رؤیا رؤیت سے نکلا ہے. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو, جو چیز دیکھی جائے اس کو رؤیا کہتے ہیں, جس کو ہم منظر سے تعبیر کر سکتے ہیں اردو میں. منظر جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں. تو جو منظر ہے, جو بھی سین ہے وہ عربی میں رؤیا کہلائے گا. خواب بھی چونکہ ایک منظر ہوتا ہے اس لیے خواب کو بھی رؤیا کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ رؤیا خواب ہی کو کہتے ہیں. تو یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا وہ برحق تھا, یہاں رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے بلکہ یہاں منظر ہے, کیونکہ ایک منظر تھا. اب آپ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, قرآن کی دو آیتوں کو ملا کے تفسیر کیوں نہیں کر رہے؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس لے گیا. یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ خواب میں لے گیا, میں لے کر گیا ہوں اپنے بندے کو, اور یہ میری قدرت ہے کہ سبحان. جب عجیب کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ. خواب میں جب کوئی چیز نظر آ جائے تو یہ عجیب کام نہیں ہے. خواب میں تو ایک غریب آدمی جس کے نہ میٹرک کیا ہوا, نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ہے, نہ اس کے پاس ایک دھیلے کی رقم ہے, وہ امریکہ کا وزیر اعظم بنا ہوتا ہے. اب ایک آدمی آپ سے کہے کہ اگلی دفعہ امریکہ کے صدر کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے, آپ کہیں گے سبحان اللہ, بھائی بڑی بات ہے. لیکن اگر وہ کہے میں نے خواب میں سلیکٹ ہوا ہے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ, کہیں گے اچھا ہے, خواب تو اچھے آنے چاہیے, ٹھیک ہے. قرآن کہہ رہے سبحان الذی, بڑی قدرت والی ہے وہ ذات. عقل سے بعید ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کے آ جائیں.
یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے لیے پاسبل ہے. تو اس لیے دین سیکھو علماء سے. اگر مولویوں میں غلط لوگ ہیں تو صحیح لوگ بھی کس میں ملیں گے؟ برکت والی زمین. اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. جس مسجد اقصی کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے. جب اللہ یہ کہے کہ میں اپنے بندے کو یہاں سے وہاں لے گیا ہوں تو اس سے مراد خواب ہوتا ہے بھائی؟ میں کہوں کہ میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا تو آپ کہیں یہ تو ممکن نہیں ہے اتنی جلدی, تو میں کہوں سبحانہ, میری طاقت ہے, قدرت ہے. تو اللہ نے اس آیت سے پہلے اپنے نام کے ساتھ سبحانہ لگایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. تمہیں اشکال تو ہوگا کہ وہ کیسے لے گیا بھائی, تو اللہ بتاتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو تھوڑے سے حصے میں لے گیا. یہ بات جناب پروفیسر غامدی صاحب کو سمجھ میں چونکہ نہیں آتی. یہ لوگ ویسے قرآن کا بہت نام لیتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں, شافعی کو بھی مانتے ہیں, مالک کو بھی مانتے ہیں, امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں, سب قابل قبول تھے, لیکن قرآن کے مقابلے میں ان کو نہیں مانتے. پھر جو قرآن ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا, وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے جو آپ ان ائمہ کے مقابلے میں پیش کر کے عوام کو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن ایک وہ ہے جو ان ائمہ نے سمجھا اور ایک وہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن کو مت فالو کریں, ان ائمہ کو فالو کریں, نہ 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 نہ. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ اپنی سمجھ کے مطابق فالو مت کریں. امت نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا سمجھا ہے, اس سمجھ کو فالو کریں. تو جہاں اپنے مطلب کی چیز ہوگی وہ قرآن بالکل انکار, اور جہاں دوسرے کا قرآن سے استدلال کر رہا ہوگا, جہاں اپنا مطلب نکل رہا ہوگا وہاں قرآن, جہاں دوسرے کا مطلب قرآن سے نکل رہا ہے وہاں قرآن کا انکار. تو یہ چل رہا ہے آج کل. جب بات چلی گئی ہے تو تھوڑا سا یوں بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آگے یہ بھی تو آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ, اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا وہ حق تھا. تو رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے رؤیا کو خواب کے معنی میں لے لیا, حالانکہ رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں, صرف خواب کو نہیں کہتے. رؤیا کا لفظ بتا رہا ہے کہ رؤیا رؤیت سے نکلا ہے. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو, جو چیز دیکھی جائے اس کو رؤیا کہتے ہیں, جس کو ہم منظر سے تعبیر کر سکتے ہیں اردو میں.